بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعر ہیں علامہ محمد اقبال۔ غزل نمبر 2۔ نہ تخت و تاج میں نے لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ مفہوم دیکھتے ہیں۔ بادشاہوں کے درباروں اور لشکروں میں وہ شان نہیں جو کسی درویش کے، جو کسی مرد مومن کے آستانے میں ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی بادشاہ کی حکومت پر غور کریں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بادشاہوں کی حکومت میں تخت و تاج، محل، دربار اور فوجی طاقت کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور انہی کو کسی بادشاہ کی شان کے لیے لازم و ملزوم سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم مرد قلندر یا مرد مومن کی بات کریں تو مرد قلندر کی بارگاہ میں تزکیہ نفس یعنی نفس کی پاکیزگی، اطمینان قلب، دل کا اطمینان اور ہدایت کا خزانہ، ان باتوں کی طرف اہمیت دی جاتی ہے، اور یہی وہ باتیں ہیں جن سے مرد قلندر یا مرد مومن جو ہے وہ ایک شان حاصل کرتا ہے۔ تو مرد قلندر کی بارگاہ میں انسان کو تزکیہ نفس بھی ملتا ہے، اس کو دل کا اطمینان بھی ملتا ہے، اور ہدایت جو اللہ کے خزانے میں سب سے بڑا خزانہ ہے وہ بھی مرد قلندر کی بارگاہ میں اس کے آستانے میں ملتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اگر ہم بادشاہ کی عزت کی بات کریں تو بادشاہ کی عزت اسی وقت تک ہوتی ہے جس وقت تک بادشاہ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے، اور جیسے ہی بادشاہ جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، لوگ بادشاہ کی عزت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر بادشاہ جو شاہانہ زندگی گزارتا ہے وہ دراصل عوام کے ٹیکس کا یعنی خراج کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اگر ہم مرد قلندر یا مرد مومن کی بات کریں تو مرد قلندر یا مرد مومن کی جو عزت ہوتی ہے وہ لوگ ان کے سامنے بھی کرتے ہیں، اور اگر وہ نظروں سے اوجھل بھی ہو جائیں تو ان کی عزت میں کوئی فرق، کوئی کمی نہیں آتی۔ جو مرد قلندر یا جو مرد مومن ہوتا ہے وہ درویشانہ زندگی گزارتا ہے، وہ صبر و قناعت کو اختیار کرتا ہے، اور مرد مومن یا مرد قلندر جو ہے وہ اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے اور خلق خدا کی خدمت کی وجہ سے اتنا اونچا مقام حاصل کر لیتا ہے کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ تو اس کے قدموں میں بیٹھنا جو ہے وہ اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتا ہے، اور یہ جو بادشاہی ہے یہ مرد قلندر کی ٹھوکروں میں ہوتی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، فقیروں کی نظر میں سکندر جیسے بادشاہ کی، فاتح کی بھی کوئی شان نہیں۔ خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، اور وہ بادشاہی جو خراج یعنی ٹیکس کی گدا کرتی ہے، ٹیکس مانگتی پھرتی ہے، ایسی بادشاہی کیا ہے؟ ایسی بادشاہی کی کوئی اہمیت نہیں جو لوگوں سے ٹیکس کی بھیک مانگتی ہے۔ تو علامہ اقبال ہمیں اس شعر میں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اصل شان، اصل بات جو ہے وہ بادشاہوں کی حکومت میں نہیں، وہ مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، مرد قلندر کی محفل میں ہے۔ تو ہمیں اپنی ایمان کی مضبوطی کے لیے ہمیں مرد قلندر کی بارگاہ سے اپنے تعلق کو جوڑنا چاہیے، یہ اقبال ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ہم اگلے شعر کی طرف۔ صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ مفہوم، صنم کدا، دنیا ایک بت خانے کی مانند ہے۔ صنم کدا ہے جہاں، دنیا ایک بت خانے کی مانند ہے، اور مرد حق ہے خلیل،
اور مرد حق، مرد مومن جو ہے وہ خلیل ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور یہ نقطہ وہ ہے، یہ اصل بات ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ اگر ہم لا الہ جو ہے اس کو پڑھتے ہیں تو لا الہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم سنت ابراہیمی پہ عمل کریں۔ تو دنیا ایک بت خانے کی مانند ہے، اور مرد مومن کو سنت خلیل پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ کلمے کے ابتدائی حصے میں یہی بھید، یہی راز چھپا ہوا ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ ایک بت خانہ ہے۔ اس دنیا میں بہت سے بت ہیں۔ اس دنیا میں دولت کا بت ہے، اس دنیا میں جائیداد کا بت ہے، اقتدار کا بت ہے، روزگار کا بت ہے۔ تو اقبال جو تھے وہ بڑے توحید پرست تھے، وہ ایک اللہ کی عبادت کے قائل تھے۔ اقبال کے مطابق ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرے وہ صنم ہے، ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرے وہ بت ہے۔ تو یہ جو دولت ہے، یہ جائیداد ہے، یہ اقتدار ہے، یا روزگار کی خواہش، یہ انسان کے لیے کسی بت سے کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نے دیکھا ہے اس کو جس نے بنا رکھا ہے اپنا معبود اپنی خواہش کو؟ تو چونکہ یہ خواہشیں جو ہیں یہ انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں، لہٰذا یہ بھی کسی بت سے کم نہیں۔ اقبال کا یہ خیال ہے۔ اور آگے اقبال ہمیں یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ان بتوں سے وہی سلوک کرنا چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آذر کے بتوں کے ساتھ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آذر کے بتوں کو پاش پاش کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو ایک مسلمان کی حیثیت سے اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہم لا الہ کے ماننے والے ہیں تو ہمیں لا الہ میں اس چھپے نقطے کو سمجھنا چاہیے، اور سب سے پہلے اپنے اندر کے بتوں کو پاش پاش کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جو دنیا میں جو بت بھرے پڑے ہیں جو اللہ سے دور کر رہے ہیں، ہمیں ان بتوں کو بھی، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے ساتھ کیا۔ تو ہمیں بھی سنت ابراہیمی کو اپنانا چاہیے اور معاشرے کو بتوں سے پاک کر دینا چاہیے، اور معاشرے میں اللہ کی محبت اور اللہ کی توحید کو عام کرنا چاہیے، اور ابراہیم کے کردار کو اپنانا چاہیے۔ اقبال فرماتے ہیں، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ شعر نمبر 3، وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ، یہ پتھر، یہ خشت، یہ اینٹ نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ مفہوم؟ اے مسلمان، تیری دنیا وہ ہے جسے تو اپنی سوچ اور عمل سے تعمیر کرے گا۔ یہ اینٹوں اور پتھروں سے بنایا ہوا تیرا جہاں نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کی دنیا پر غور کریں تو ہمیں اینٹ اور پتھر کی عمارات نظر آتی ہیں۔ یہ اینٹ اور پتھر کی عمارات انسان اس لیے بناتا ہے تاکہ یہاں رہائش اختیار کر سکے، تاکہ اپنے روزگار کو بہتر انداز سے چلا سکے۔ لہٰذا انسان جو ہے وہ اینٹوں اور پتھروں کی عمارات بناتا ہے اور انہی میں دلچسپی لیتا ہے، اور انہی کو بناتے بناتے اپنی زندگی گزار دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی آخری سانس آ جاتی ہے۔ تو علامہ اقبال کا خیال ہے کہ یہ اینٹ اور پتھر کا جو جہان ہے یہ اصل جہان نہیں ہے۔ اصل جہان وہ ہے کہ جسے ایک مسلمان خود بنائے، ایسا جہان جو اس کی اپنی مرضی کا ہو، ایسا جہان مسلمانوں کو بنانا چاہیے۔ ایک ایسا جہان جہاں امن و سلامتی کی فضا ہو، جہاں ترقی و خوشحالی کے مواقع ہوں، جہاں اخوت و بھائی چارے کی فضا ہو، جہاں سچ اور حق کا بول بالا ہو۔ ایک ایسا جہان جو ہے وہ ہمیں بنانا چاہیے جہاں مکر و فریب کا نام و نشان نہ ہو، جہاں کوئی جھوٹ نہ بولے، جہاں سب کی عزت و وقار کا خیال رکھا جائے۔ تو ایسا جہان جو ہے بنایا جائے جہاں پر حسد نہ ہو، جہاں پر کینہ نہ ہو، جہاں پر نفرت نہ ہو، جہاں پر محبت ہو، جہاں پر بھائی چارہ ہو۔ ایک ایسا جہان بنایا جائے۔ اقبال نے اس شعر میں ہمیں ایسا تصور دیا کہ انسان یا مسلمان ایک اپنی مرضی کا جہان بنائے،
جو جنت کی طرح حسین ہو، جو جنت کی طرح خوبصورت ہو۔ تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ایسا جہان نہیں بنایا جا سکتا، لیکن ایسا جہان بنایا جا سکتا ہے اگر ہم اینٹ اور پتھر کی عمارات بنانے کی بجائے، تعمیر کرنے کی بجائے، اگر ہم اخلاق کو تعمیر کرنے پر زور دیں، اگر ہم سیرت کو تعمیر کرنے پر زور دیں، اور اگر ہم افکار کو تعمیر کرنے پر زور دیں، تو پھر ایسا جہان جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو تعمیر اخلاق، تعمیر سیرت، تعمیر اخلاق نہیں، تعمیر افکار سے ایسا جہان جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہو، جو بہت ہی حسین ہو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود۔ جہان تازہ کی، نئی دنیا کی افکار تازہ، ہمیں نئے افکار لانے پڑیں گے، ہمیں نئے خیالات لانے پڑیں گے، اس سے ہے نمود، اس سے وہ جہان بنے گا، اس سے اس کی نشو نما ہوگی۔ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ پتھر اور اینٹ سے دنیا نہیں بنتی۔ دنیا کیسے بنتی ہے؟ دنیا نہیں ایسے بنتی ہے جب تازہ خیالات آتے ہیں، اس سے دنیا جو ہے وہ بنتی ہے اور پھلتی پھولتی ہے۔ آج کا آخری شعر، ماہ و ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، ماں چاند ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک، وہ مٹھی بھر مٹی، وہ مٹھی بھر خاک ابھی آوارگان راہ میں ہے، ابھی آوارہ ہے، ابھی بھٹک رہی ہے۔ تو مشت خاک سے مراد انسان ہے، مٹھی بھر خاک۔ وہ انسان جس کا مقام چاند اور سورج سے بھی کہیں آگے ہے، وہ ابھی تک بھٹک رہا ہے اور اپنی منزل مقصود سے دور ہے۔ تو عظمت انسانی کیا ہے؟ عظمت انسانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو، اس دنیا کو انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے، نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو انسان جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق کیا، اور جو انسان کا مقام ہے وہ چاند اور ستاروں سے بھی آگے ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، یہ جو بندہ خاکی ہے، جو مٹی کا بندہ ہے، یہ جبریل کا ہمسایہ ہے، اس کا مقام سدرہ پر ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشان۔ اس کا جو نشے من ہے، اس کا ٹھکارا، اس کا ٹھکانہ زمین پر نہ بخارا میں ہے نہ بدخشاں میں ہے۔ اس کا جو مقام ہے وہ مقام سدرہ ہے، اور وہ جبریل کا ہمسایہ ہے۔ تو انسان جو ہے اسے اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے، لیکن بدقسمتی کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ وہ انسان جو اتنا بلند مقام حاصل کر چکا ہے، وہ انسان آوارہ بھٹک رہا ہے، وہ انسان منزل سے دور ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آرام پسندی، اس انسان نے محنت کو چھوڑ دیا اور آرام پسندی میں مبتلا ہو چکا۔ وہ جو انسان ہے اس نے توجہ کو چھوڑ دیا اور وہ غفلت کو اپنا رہا ہے۔ وہ انسان، اس نے اتفاق کو چھوڑ دیا اور وہ انسان جو ہے وہ نا اتفاقی میں پڑ گیا۔ اس کی وجہ سے وہ انسان جو ہے وہ بھٹک رہا ہے۔ تو علامہ اقبال جو ہے وہ ہمیں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے، اور پھر اپنی منزل کے مطابق انسان کو محنت کرنی چاہیے، تاکہ وہ کامیابیوں کو چھو لے، تاکہ وہ اس دنیا میں عزت حاصل کر سکے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہے وہ کارواں تو ہے۔ پرے ہے چرخے نیلی فام، آسمان، نیلے آسمان سے بھی آگے مسلمان کی منزل ہے، اور جو ستارے ہیں وہ تو مسلمانوں کا، وہ اس کے راستے کی گرد راہ ہیں، وہ اس کے راستے کی دھول ہیں۔ مسلمان ایسا کارواں ہے۔ تو بچوں، اس کے ساتھ ہی یہ اس غزل کا لیکچر ختم ہوا۔